الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاۃ لائق سب تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم حکمران بن گئے تو زمین پر فساد مچانے لگو گے. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتوں کو کاٹنے لگو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. فاصمہم واعمی ابصارہم، اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں بہرا بھی کر دیا ہے اور انہیں اندھا بھی کر دیا ہے. یزید ظالم تھا، مفسد فی الارض تھا، قاتل اہل بیت تھا، خارب مکہ و مدینہ تھا. یہی وجہ ہے کہ یزید پر ائمہ اہل سنت نے لعنت کی ہے. بڑے توجہ سے، یزید پر ائمہ اہل سنت نے لعنت کی ہے. اسے لعنتی کہا، اسے لعنتی بتایا. چاروں امام یزید کی لعنت پر متفق ہیں. بڑے توجہ سے میرا جملہ سن رہے ہیں. کیا کہا میں نے؟ چاروں امام یزید کے لعنتی ہونے پر متفق ہیں. وفیات العیان، فوات الوفیات، سمت النجوم العوالی، حیات الحیوان للدمیری. اس کے علاوہ دیگر محدثین نے لکھا ہے. امام القیہ ہراسی امام غزالی کے ہم سبق تھے. 504 ان کا سن وصال ہے. ڈیٹ کو یاد رکھنا ہے. کتنا؟ 504 ان کا سن وصال ہے. آپ فرماتے ہیں اما قول السلف ففی لأحمد قولان تلویح و تصریح ولمالک قولان تصریح و تلویح ولأبی حنیفۃ قولان تلویح و تصریح ولنا قول واحد التصریح دون التلویح. فرماتے ہیں کہ یزید پر لعنت کے حوالے سے اسلاف کے دو قول ہیں. امام احمد کا پہلا قول ہے کہ اس پر لعنت کرو تلویحاً، یا دوسرا قول ہے اس پر لعنت کرو تصریحاً. امام مالک کے بھی دو قول ہیں کہ اس پر لعنت کرو تصریحاً، اس پر لعنت کرو تلویحاً. امام ابو حنیفہ کے بھی دو قول ہیں کہ اس پر لعنت کرو تلویحاً، اس پر لعنت کرو تصریحاً. اور ہم شافعیوں کا صرف ایک قول ہے اور وہ ہے کہ یزید پر لعنت کرو تصریحاً، نام لے کر. تلویح کہتے ہیں کہ اس پر لعنت یوں کرو، مثلا قاتل حسین پر لعنت، اس طرح سے تم لعنت کرو. تو اب یہ دونوں طرح کے اقوال چاروں ائمہ کے لیے امام القیہ ہراسی فرماتے ہیں کہ ملتے ہیں. اب یہ جو ہمارے بہت سارے حنفیوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یزید پر لعنت کے سکوت کے قائل تھے، یا اس کو کافر کہنے کے حوالے سے وہ سکوت کے قائل تھے. میں بڑے عرصے سے ہاتھ جوڑ کر ان تمام مولویوں سے ہاتھ جوڑ کر سوال پوچھ رہا ہوں کہ مہربانی کریں، امام ابو حنیفہ نے کس کتاب میں کہا ہے، یا امام ابو حنیفہ کے کس شاگرد نے کہا ہے کہ امام سب منع کرتے تھے؟
کس جگہ کا ہے کہ امام صاحب سکوت اختیار کرتے تھے؟ ارے بھائی 9ویں صدی میں ایک مبہم قول لکھا ہے ایک بزرگ نے، اس سے تم نے استدلال کیا، تو یہ جو 5ویں صدی کا ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ تلویحاً تذریحاً دونوں طرح سے اس پر کیا بیچتے تھے؟ لعنت بیچتے تھے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ جو 9ویں صدی کے ایک بزرگ کا قول لے کر اس کے بعد یہ مشہور کر دیا گیا کہ امام ابو حنیفہ سکوت کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ سکوت کے قائل ہیں، کتنے قائل ہیں؟ دسو تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح، کوئی پورا متصل سند سے بتاؤ کس محدث نے لکھا، بتاؤ کس نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ یزید پر لعنت کرنے یا اس کو کافر کہنے میں سکوت کے قائل ہے؟ ہم امام احمد بن حنبل یزید کو کافر کہتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے، امام شافعی اس پر لعنت بیچتے تھے، ڈنکے کی چوٹ پر بیچتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک دن ان کے بیٹے نے پوچھا، بابا جان کیا یزید پر جو آپ لعنت بھیجتے ہیں تو کیا یہ قرآن سے کہیں ثابت ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا بالکل قرآن سے ثابت ہے۔ بیٹے نے کہا بابا پھر قرآن پڑھو، کس آیت میں یزید پر لعنت بھیجی گئی ہے؟ آپ نے آیت پڑھی سورہ محمد آیت نمبر 22، سورہ محمد آیت نمبر 23، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹا یزید پر لعنت اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم حکمران بن گئے تو زمین پر فساد برپا کرو گے اور تم اپنی رشتوں کو کاٹو گے، قطع رحمی کرنے لگو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، پھر انہیں اللہ نے بہرا بھی کر دیا، اللہ نے حق دیکھنے سے اندھا بھی کر دیا، حق سننے سے بہرا بھی کر دیا۔ فرمایا اور جس حکمران کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اسے حکمرانی ملے اور وہ فساد کرے اور رشتوں کو کاٹے، وہ یہی خبیث یزید ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی شک نہیں یزید لعنتی ہے۔ او جی ملتا کیا ہے لعنت کرنے سے؟ یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے، لعنت لعنت لعنت۔ جتنی دیر آپ یزید پہ لعنت کریں گے اتنی دیر کوئی اور چنگا کام کر لیں۔ بالکل اچھی بات ہے، آپ کا یہ مشورہ سارا آنکھوں پر حیرانگی کی بات ہے چھوٹے چھوٹے جرموں پر آپ وقت کے حکمرانوں کو گالیاں دیں۔ مہربانی کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت 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 کے آپ جناب اللہ نعرے بلند کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کبھی کس کے خلاف زبان کھولیں، کبھی کس کے خلاف۔ یا تو آپ امام غزالی کے پوتے ہوتے یا غوث پاک کے آپ پر پوتے ہوتے اور تقوی کا آپ کا یہ عالم ہوتا کہ سوائے ذکر الہی کے آپ کی زبان سے کچھ جاری نہیں ہوا، یا درود و سلام کے بغیر کچھ بھی آپ نہیں بولتے، پھر ہم بھی یہ کہتے جتنی دیر اس پہ لعنت کرو گے اتنی دیر جو کام کرتے ہو وہ کرو۔ لیکن جب ہم آپ کو دیکھیں آپ کی لمبی لمبی زبان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی کس کو لتاڑے کبھی کس کے خلاف کھلے، تو پھر ہم پوچھنا چاہتے ہیں یزید باپ لگتا ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہو؟ بھئی اس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ باقی تم منع نہیں کرتے ہو، لیکن جب معاملہ ادھر آتا ہے کیا ضرورت ہے یہ لعنت کرنا؟ یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا جی کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے آج قرآن سے پوچھا ہے قرآن بتا کیا لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ حضرات توجہ، کائنات کا رب قرآن مجید میں لعنت کا جو مادہ ہے اس کے مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن نے 30 سے زیادہ مقامات پر لعنت بھیجی ہے۔ کتنے مقامات پر بولیے؟ 30 سے زیادہ مقامات پر۔ ان اللہ لعن الکافرین، قرآن نے لعنت کی ہے۔ ان اللہ لعن ماضی کے سیغے کے ساتھ لعن الکافرین فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ وغضب اللہ علیہم ولعنهم بل لعنهم اللہ بکفرهم او لعنهم کما لعنا۔ بھائی یہ میں سیغے پڑھ رہا ہوں جو قرآن نے جگہ جگہ پر لعنت کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون لعن الذین کفروا اولئک علیہم لعنت اللہ۔ نہ ماضی چھوڑی گئی نہ مضارع چھوڑا گیا،
نہ مصدر چھوڑا گیا، نہ معروف چھوڑا گیا، نہ مجہول چھوڑا گیا، ہر سیے سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ لعنت کی ہے۔ اور قرآن میں لعنت کس کس پر کی ہے جی؟ کافروں پر، مختلف کائنڈ، مشرکوں پر، اہل کتاب پر، یہودیوں پر، اور اسی طرح یہ جو دوسرے ہیں منافق ہیں ان پر۔ اور دوسرا قرآن نے ظلمن حکمرانی کرنے والوں پر، یہ جو میں نے ابھی سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 پڑھی ہے، ان پر لعنت۔ کتاب اللہ میں سے اللہ کے احکام چھپانے والوں پر لعنت، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والوں پر لعنت، اور پھر کئی مقام پر ظالموں پر لعنت، پھر شیطان پر لعنت، پھر جھوٹوں پر لعنت، پھر کتاب اللہ کو جھٹلانے والوں پر لعنت، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والوں پر لعنت۔ اب دل پہ ہاتھ رکھو، یہ میں نے آپ کو کیٹیگریاں بتائی ہیں۔ اب یزید ان میں سے دیکھو کہاں کہاں فعال نہیں کرتا۔ مہربانی کرنے لگا، یزید کیا جھوٹا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ یزید ایذائے رسول دینے والا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی، جو رسول کی روح کو زخمی کرے، جس کے ایذا پر مدینے کا سلطان محض تصور سے آنسو بہائے۔ ابھی حسین ابن علی گود میں ہیں، شہادت کے تصور سے میرے نبی کو اتنی ایذا پہنچے کہ میرا نبی روئے، آنسو بہائے۔ اس سے بڑی اور ایذا کیا ہوگی؟ پتہ چلا آیت کے اس جو لعنت کا جو مفعال کرتی ہے نا، کہاں کہاں لعنت، تو یزید اس کیٹیگری میں مفعال کرتا ہے۔ یہ موذی رسول ہے، یہ رسول اللہ کو ایذا دینے والا ہے، یہ کتاب اللہ کو جھٹلانے والا ہے۔ مہربانی کرتے تھے، یہ کتاب اللہ کو جھٹلانے والا ہے، یہ ظلم اور فساد کے ساتھ ملک اور حکومت کرنے والا ہے، اور یہ ظالم ہے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن مجید نے 5 سے زیادہ مقام پر ظالموں پر کیا کیا ہے؟ بولیے، لعنت کی ہے۔ یہ جھوٹا بھی ہے بھائی، جھوٹا بھی ہے، ظالم بھی ہے، موذی رسول بھی ہے، ظالم حکمران بھی ہے۔ اللہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے، فقہاء ان پر اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اور فقیر کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی، ہم نے اس میں ڈیٹیل سے نام لکھے ہیں ہر صدی کے بزرگوں کے، چاہے ان کا تعلق علم العقائد سے ہو، یعنی علم الکلام کے بزرگ ہوں، محدثین ہوں، فقہاء ہوں، جس کیٹیگری کو بھی دیکھیے، سب اس پر کیا بھیج رہے ہیں؟ لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو سارا چاچا لگنا ہے، اسی کیوں نہیں بھیجیں گے بھائی؟ ہمارا اس پر لعنت بھیجنا نہ کسی ذاتی رشتہ داری کی وجہ سے ہے، نہ کسی ذاتی خرابی کی وجہ سے ہے، نہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہے، چونکہ یہ موذی رسول ہے، چونکہ یہ موذی آل بیت ہے، اور یہ ناسبی ہے، دشمن آل بیت ہے۔ حافظ ذابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ذابی یہ وہ بندہ ہے کہ یہ جو راوی ہوتے ہیں حدیث کے راویوں کے حوالے سے یہ اپنی رائے دیتا ہے، جس کے بارے میں اچھی رائے ہو تو اس کی حدیث، اس کی روایت صحیح ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں اس کی رائے گڑبڑ ہو تو وہ روایت جو ہے نا وہ ضعیف یا غلط ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ تو حافظ ذابی سے پوچھا گیا یہ بندہ کون ہے؟ حافظ ذابی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں کانا ناسبیا فظا غلیظا یتناول المسکرا ویفعل المنکرا، افتتح دولته بقتل الحسین وختمها بوقعۃ المحرۃ فمقته الناس ولم یبارک فی عمره۔ حافظ ذابی فرماتے ہیں یہ یزید سڑا ہوا، جلا ہوا، گاڑا قسم کا، خبیث قسم کا دشمن آل محمد تھا۔ کون تھا؟ دشمن آل محمد تھا، ناسبی تھا۔ اور ناسبی کون ہوتا ہے؟ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں ناسبی اور سور میں کوئی فرق نہیں ہے، ناسبی اور خنزیر یعنی اتنی گندی شے ہوتی ہے، یہ ناسبی ہے، دشمن اہل بیت ہے۔ اور یتناول المسکر، شرابیں پیتا تھا، نشے استعمال کرتا تھا، ویفعل المنکر، اور گندے خبیث قسم کے اس کے فعال تھے۔ اور 3 سال اس کی حکومت، آغاز حکمرانی کیا نماز رسول کو قتل کر کے، اور اختتام حکمرانی ہوا مدینہ منورہ، نبی کے شہر کو اجاڑ کر، نبی کے شہر پہ حملہ کر کے۔ اس کی پوری زندگی ایسی گزری کہ لوگ اسے متنفر ہو گئے، اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہیں دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کی عمر میں برکت نہیں ہوئی نا، اس کے پیچھے اس کے والد گرامی کی دعا ہے۔ حیران ہو جائیں گے آپ۔ اور یزید کے والد صاحب ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت امیر معاویہ نے جب اس کو حکومت دی تو اس کے بعد انہوں نے نا جیسے کہتے ہیں دعا کی۔ تاریخ الاسلام میں حافظ ذابی لکھتے ہیں، سمد النجوم الحوالی کے اندر علامہ اسامی نے لکھا ہے، اسوائق المحکم میں ابن حجر نے اور دیگر لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کی دعا لکھی ہے۔ جب اس کو حکمران بنایا، اس کے لیے بڑا ٹائم لگا کر، بڑا محنت کر کے اس کے لیے بیعت جو ہے نا وہ کی گئی، اور بڑی محنت اس معاملے میں۔ تو انہوں نے پھر دعا کی، اللہم ان کنت انما عہدت لیزید لما رأیت من فضلہ فبلغ ما عملتہ وعنہ وان کنت انما حملنی حب الوالد الولدی وانہ لیس لما صفت به اہلا فاقبضہ قبل ان یبلغ ذلک۔ حضرت امیر معاویہ نے دعا کی، یا اللہ
اگر تو یہ بندہ ویسا ہے جیسے میں سمجھتا ہوں، جو اس کے بارے میں گمان کرتا ہوں، تو تو ایسا کر کے یہ جو میری امید ہے اس کو وہاں تک پہنچا دے اور اس کی مدد فرما۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس معاملے میں یوں ہے کہ گویا مجھ پر میرے بیٹے کی محبت غالب آئی، جیسے ہر باپ کو اپنا بیٹا چنگا لگتا ہے اور میں نے اس لیے اس کو حکمران بنایا، تو فَقْبِضْهُ قَبْلَ أَن يَبْلُغَ ذَلِكَ، یا اللہ پھر میرے اس بیٹے کو مار ڈال۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ خبیث اس کی خباستیں تھیں، تو حضرت امیر معاویہ کی بددعا بھی اس کو لیڈ ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا یا اللہ اس کو کیا کر دے، مار دے اگر یہ میری امیدوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو گویا اس کے والد گرامی کی بددعا بھی اس کے خلاف ہے۔ تو یار اس خبیث شے کو کیا کہنا ہے، اس کا سگا پتر، کیا بولا میں نے، اس کا سگا بیٹا معاویہ بن یزید، یزید کا پتر معاویہ، جس وقت یزید مر گیا اور مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو حاکم بنایا گیا، تو یہ آیا سائد المنبر، منبر میں بیٹھا، فقال ان هذه الخلافہ حبل اللہ، اور یہ جو خلافت ہے یہ اللہ کی رسی ہے، وَإِنَّ جَدِّي مُعَاوِيَةَ نَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ علی بن ابی طالب۔ میرے دادا حضرت امیر معاویہ انہوں نے اس کے معاملے میں اس بندے سے جنگ کی اور منازعت کی کہ جو اس کا ان سے زیادہ حقدار تھا، یعنی علی بن ابی طالب سے۔ اور وَرَكِبَكَ بِكُمْ مَا تَعْمَلُونَ، یہ سارے واقعات تم کو معلوم ہیں، حَتَّى تَتْهُ مَنِيَّ، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا، فَصَارَ فِي قَبْرِهِ رَهِينًا بِذُنُوبِهِ۔ یہ پوتا دادا جان کے لیے کہہ رہا ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ ہم صحابی سمجھتے ہیں تو یہ ترجمہ بڑا خطرناک ہے۔ ثم قلد ابی الامر، پھر یہ معاملہ میرے والد تک پہنچا، وکان غیر اہل لہ، اور میرا والد اس کا اہل نہیں تھا، ونازع ابن بنت رسول اللہ، اور اس نے جنگ کی رسول اللہ کے بیٹے سے، فقطب عمر، اس کی عمر گھٹ گئی، وانتبر عقبہ، وصار فی قبرہ رہینا بذنوبہ، اور اس کی عاقبت برباد ہو گئی، وہ آج اپنی قبر میں اپنے گناہوں کا قیدی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ثم بقا، پھر یہ رونے لگ گیا، وقال ان من اعظم الامور علینا علمنا بسوء مسرعہ وبئس منقلبه وقد قتل عترة رسول الله وهباه الحمراء وخرب القعبة ولم أذق حلاوة الخلافة فلا تقلدوا مرارتها فشانكم امركم۔ بیٹا کہتا ہے رو اس لیے رہا ہوں، بیٹا ہوں، باپ کا انجام پتہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہر بیٹا اس کو باپ کا آخرت کا پتہ تو نہیں ہوتا، پھر وہ دعائیں بھی کرتے ہیں یا اللہ میرے ابے کو کیا کر بخش دے۔ بیٹا کہتا ہے میں کروں کیا، ان اعظم الامور علینا علمنا بسوء مسری، اوے ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ بڑا برا ہے، وہ باعث منقلبہ، اس کا کیا ہی گندا عاقبت ہے، اس کی وجہ قد قتل عترۃ رسول اللہ، اور اس نے رسول اللہ کی اولاد کو قتل کیا، شراب کو حلال قرار دیا، کعبے کی تخریب کی، کعبے کے اوپر حملہ کر کے اس کو گرا ڈالا، اس کو خراب کیا، ولم اذق خلافت الخلافہ، اور میں نے تمہاری خلافت کا کوئی لذت نہیں چکھی ہے تو پھر میں اس کے کڑواہٹ کو کیوں چکھوں، سنبھالو اپنے پاس خلافت۔ یہ اللہ کا بندہ اندر چلا گیا اور بعد میں اس کی لاش نکلی۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے لوگوں نے اس کو زہر دے دی تھی، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ کس کی گواہی ہے سرکار؟ آستہ بولے ہو، یہ کس کی گواہی ہے بھائی؟ یہ یزید کے بیٹے کی الصواعق المحکمہ اور دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ اس کا خطبہ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ آپ نیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہو کہ یزید بن معاویہ کا معاویہ بن یزید کا خطبہ جو ہے نا، اس کا خطبہ خلافت جب ہوا تو اس نے کیا خطبہ دیا، اس کو لکھو اور پڑھو۔ تو جب یہ بات موجود ہے، اور میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں یزیدیوں کو کہ اوے جو اس کا سگا بیٹا تھا وہ تو کہتا ہے ابا میرا جاننی ہے، اور سگا بیٹا تو رو رہا ہے کہ میرا ابا جہنمی ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، قاتل اہل بیت ہے۔ حیران ہوتا ہوں میں اس کی روحانی اولاد سے، یہ 1400 سال کے بعد کہتے ہیں نہیں یزید نے تو کچھ نہیں کیا تھا، شیعوں نے کیا ہے، فلانے نے کیا ہے، او بندے دے پتر بنو۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں اجماعی طور پر، یعنی پوری امت کے شرفاء علماء اسلاف کسی ایک نے بھی کبھی یزید سے محبت نہیں رکھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں نے اس سے کیا کیا ہے، نفرت رکھی ہے۔ اور یہ فاسق فاجر جری علی القبائح، اتنی بات پر اتفاق ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں بعض لوگوں نے اس کے کافر ہونے میں اختلاف کیا ہے، اور آگے لکھتے ہیں جو اس کو کافر کہے ہم روکیں گے نہیں،
کیا فرماتے ہیں؟ جو ایسے کافر کہے ہم اسے روکیں گے نہیں. تو چونکہ ہم نے تو جو پڑھا سنا ہے جو حجر اسود کو تھوک دے اس کی بے ادبی کر دے، تو چونکہ حجر اسود اللہ کی نشانی ہے، چونکہ حجر اسود بوسگاہ محمد عربی ہے، لہذا حجر اسود کی بے ادبی کرنے والا، نفرت سے اس کی طرف تھوکنے والا، وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے. میں حیران ہوں جسے 1 2 4 دفعہ نبی بوسے دے پتھر ہو اس کی بے ادبی کرنے والا کافر ہے، اور جو رسول جسے اپنی لوہابے دہن کی گھٹی پلائے، اپنی زبان جسے چسائے، جس کے ہونٹوں پہ بوسے کرے، جس کے ماتھے پہ بوسے کرے، جس کی گردن پہ بوسے کرے، اس حسین کا اتنا بڑا خبیث دشمن قاتل لعنتی یزید کافر کیوں نہیں ہے؟ اور اس لیے ہمارے نزدیک ہماری تحقیق یہی ہے کہ یہ بدبخت قسم کا لعنتی بھی تھا اور کافر بھی تھا. اونچا بولیے، بدبخت قسم کا لعنتی بھی تھا اور یہ کافر بھی تھا. اور ہم لعنتیوں اور کافروں کے ساتھ جو ان کا حق ہے ہم ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. حضرات گرامی، اس یزید پلید نے اہل بیت اطہار پر جو ظلم کیے اور جو اہل بیت کے اس قافلہ محبت و نور کو جو اس نے اپنے دربار میں معاذ اللہ ان کی حق عزت کی، جو بیویوں کے ساتھ اس خبیث کا سلوک تھا، اس کی فوجوں کا سلوک تھا، جو سر حسین کے ساتھ اس کی بے انتہا قسم کی بے غیرتی اور خباثت تھی، جو اس نے آل محمد کے ساتھ کیا، اور جو واقعہ کربلا میں جو بنو ہاشم کے دیگر افراد کو شہید کیا، 25 صحابہ وہاں شہید کیے. اس کے بعد جب حضرت سیدہ زینب مدینہ منورہ میں تشریف لائیں اور سارے جنگ کے حالات و واقعات اہل مدینہ کو بتائے، تو ظاہر ہے مدینہ میں تو محمد کے یار رہتے تھے، حضور کے صحابہ رہتے تھے، اہل مدینہ رہتے تھے، انصاری اور انصاریوں کی اولاد رہتی تھی. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت نواس رسول کی محبت کے اصولوں پر کی تھی. تو اب ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، لہذا وہاں ایک نفرت کی کیفیت جو ہے نا وہ طاری ہو گئی. اب اس کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو اتار کر پھینک دیا، یعنی جنہوں نے زبردستی بیعت کی بھی تھی انہوں نے اس کے خلاف کیا کر دیا؟ بغاوت کا اعلان کر دیا، اس کے خلاف اس کی بیعت کو اتار کر انہوں نے پھینک دیا. اور اب اہل مدینہ ان کے خلاف یزید نے دوبارہ سے لشکر کشی کے لیے اس نے مصرف بن عقبہ، نام تو مسلم ہے لیکن علماء اس کو مصرف یعنی ظالم کے لقب سے نام یاد رکھتے ہیں، ظالم بن عقبہ، اس کو بھیجا اور اس کو کہا مدینے پہ حملہ کر، ہر قسم کی تجھے اجازت ہے، 3 دن کی تجھے چھٹی ہے، 3 دن مدینہ تیرے لیے مباح ہے. اور جب کوئی جرنیل یا حاکم کسی شہر کو کسی حوالے سے مباح کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو مرضی فوجی کرے، چاہے کوئی چیز اٹھا لے، کسی کو قتل کر دے، عورت کو لے لے، بچے کو لے لے، چاہے تو کسی عورت کی عزت لوٹ لے، اس کے لیے کیا ہے؟ بالکل کھلی چھٹی. تو حضرات توجہ ہے سب کی، یہ ظالم بدبخت خبیث کمینہ جہنمیوں کا سردار یہ یزید لعنتی یہ کس شہر کے اندر اباحت کا حکم دے رہا ہے؟ شہر مدینہ. وہ مدینہ کے میرے رسول نے فرمایا 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام اس مدینہ منورہ کے اندر آتے ہیں، روضہ رسول پر آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. وہ شہر مدینہ کے جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، عظمت ہے حرم مدینہ، میرے رسول کا حرم. یزیدی فوجوں نے حملہ کیا مدینہ منورہ پر اور 10,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، جن میں جلیل القدر بعض صحابہ، جن میں حضرت عبداللہ بن حنزلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے، حارث بن عبداللہ بن کعب انصاری، معاذ بن حارث انصاری، یہ غزوہ خندق انہوں نے لڑی تھی، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم، حضرت عبد الرحمن بن ابی حاتم، حضرت عبد الرحمن بن ابی قتادہ، حضرت معقل بن سنان اشجعی، حضرت واسع بن حبان، حضرت سعد بن حبان، حضرت حبیب بن ابو الیسر اور یزید بن ابی الیسر اور عبداللہ بن زمع. یہ جلیل القدر جو صحابہ ہیں یہ کیا ہو گئے؟ اس کے حملے میں شہید ہو گئے. اور کئی لوگوں کو، اور یعنی کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 10,000. ظاہر ہے وہ پوری فوج تھی، منظم فوج، اس نے حملہ کیا. اہل مدینہ کے باہر ایک وادی تھی ہرہ، وہاں تک نکل کر انہوں نے مقابلہ کیا. ظاہر ہے جب لشکر شہید ہو گیا، لوگ شکست کھا گئے، تو اب انہوں نے حملہ کیا اور مدینہ منورہ کے در و دیوار پر استغفر اللہ مدینہ میں لوٹ مچا دی، عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی اور ناجائز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عورتوں کی عصمت دری ہوئی اور 10,000 کے قریب خواتین کی عصمت دریاں کی گئیں، بچوں کو قتل کیا گیا، حتیٰ کہ یہ لوگ رسول اللہ کی مسجد میں آئے اور مسجد میں لعنتیوں نے گھوڑے باندھے. منبر رسول پر لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑے پیشاب کرتے تھے، یعنی پورے مسجد نبوی کو لعنتیوں نے استبل میں بدل دیا. اور جو عورت جس کی طرف ان کا دل کرتا اس کے خلاف یعنی اس کی عصمت دری انہوں نے کی، جس کی وجہ سے کئی ہزار ناجائز بچے اس کی ان کے ظلم کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے. تو یہ اس قدر ظالم کے صحابی رسول ہیں. حضرت سیدنا ابو سعید الخدری ان کے گھر میں گئے تو ان کی جو ہے نا داڑھی بالکل نہیں تھی،
یعنی جیسے ہوتی ہے نا داڑھی بالکل نہیں تھی. تو کسی نے پوچھا شروع سے آپ کے بال نہیں ہیں؟ آپ رو پڑے. فرمایا میری داڑھی واقع حرہ میں شہید ہو گئی. نے کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا ایک یزیدیوں کا ٹولہ میرے گھر میں آیا, حملہ کیا, مجھے قتل کرنا چاہتے تھے, میں نے اپنا تعارف کروایا, مجھے چھوڑ دیا, سارا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے. دوسرا ٹولہ آیا جو بچہ کچا معاملہ تھا, حتیٰ کہ میرے گھر کے اندر سے قیمتی جو اگر لکڑی تھی وہ بھی اتار کر لے گئے. تیسرا ٹولہ آیا, انہیں اور کچھ نہیں ملا, تو تھوڑا تھوڑا ہر بندہ میرے داڑھی کے بال نوچتا رہا, کہتا رہا کہ ہم نے روایت ہی نہیں رکھی ہوئی ہے کہ کوئی خالی ہاتھ جائیں, لہذا یہ میری ساری داڑھی کے بال انہوں نے نوچ لیے, اور میں ان کو بتاتا رہا کہ میں نبی کا صحابی ہوں. ابو سعید خدری. یہ ہے بدماشوں کا ٹولہ, یہ ہے یزیدی فوج جس نے مدینہ منورہ پر کیا کیا؟ حملہ کیا. اور مدینہ منورہ پر جو حملہ کرنے والا ہے اس کے بارے میں حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن نبی وقاص سے مروی, مسلم شریف حدیث نمبر 3361, مسلم شریف حدیث نمبر 3358, مسلم شریف حدیث نمبر 3359, مسلم شریف حدیث نمبر 3360, ابن ماجہ حدیث نمبر 3114. اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل اور دیگر اہل سنت کی مین سٹریم حدیث کی کتابوں میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ, حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص, حضرت سیدنا عبد الرحمن اور اسی طرح دیگر اور صحابہ سے مروی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد اہل المدینہ بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء. دوسری روایت ابن حبان میں ہے من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ یوم القیامہ وعلیہ لعنۃ اللہ وغضبہ. فرمایا جس نے مدینے والوں کو خوف میں مبتلا کیا اللہ اسے خوف میں مبتلا کرے گا قیامت والے دن, اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ کا غضب ہوگا. حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ ظلما اخافہ اللہ, جس نے مدینے والوں کو ظلم کرتے ہوئے خوف میں مبتلا کیا اللہ اسے خوف میں مبتلا کرے گا. وعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی بھی لعنت, والملائکۃ والناس اجمعین, اس پر فرشتوں کی بھی لعنت اور اس پر تمام انسانوں کی بھی لعنت. لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا, قیامت والے دن اللہ اس سے نہ فرضی عبادت قبول کرے گا اور نہ اس کی نفلی عبادت قبول کرے گا. اور اب وہ جو میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے پہلے نمبر پر حضرت سعد بن نبی وقاص کی روایت پڑھی تھی, اس کا ترجمہ حضور نے فرمایا من اراد اہل المدینہ بسوء, جس نے مدینے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء. یہ مسلم کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا اللہ اسے اس طرح سے گلا دے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے, جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے, پگھل جاتا ہے, اس طرح اللہ اس کو گلا دے گا. اب یہ احادیث آپ نے سن لی, تو ان میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے مدینے والوں کو خوف میں مبتلا کیا, جس نے مدینے والوں کے ساتھ برائی کا, او بھائی جان برائی کا ارادہ کیا, اور ایک میں جس نے مدینے والوں کو تنگ کیا, اس پر کیا ہے؟ اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے. او بھائی جو تھوڑا سا خوف میں مبتلا کرے اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام انسانوں کی لعنت ہے. تو جو کتا مدینے کو 3 دنوں کے لیے فوج کے لیے مباح کرے اور وہاں فوج ظلم نہیں ظلم عظیم کا ارتکاب کرے, 10,000 لوگوں کو شہید کر دے, وہاں عورتوں کی عصمت دری کرے, مدینے کے در و دیوار کو گرا دے, لوگوں کے مکانوں کو آگ لگا دے, رسول کے منبر کی توہین کرے, نبی کی مسجد کی توہین کرے. اور سمت النجوم الاوالی کے اندر علامہ سامی نے ایک واقعہ لکھا, رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. یہ یزیدی فوج کے کمانڈر نے جب کہا تمہارے لیے سب کچھ مباح ہے, تو درندوں کی طرح یہ فوجی پل پڑے, اور ایک درندے نے ایک لڑکی کو اٹھایا, اسے کوئی اور جگہ نہ ملی, وہ روضہ رسول کے اندر لے کر چلا گیا, وہاں بدکاری کی, اور پھر وہاں جو جسم کے ساتھ نکلنے والی گندگی اور نجاست تھی, جب دیکھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس سے اسے صاف کیا جائے, قریب قرآن مجید کا نسخہ تھا, اس نے اس کے ورقے پھاڑ کر اس نجاست کو صاف کیا. یہ ہے ان کتوں کا باپ یزید, اور یہ ہے اس یزید کتے کے حرامی قسم کے خبیث قسم کے فوجی, اور یہ ہے ان کی بدماشی. تو اب بتائیے جو مدینے والوں کے ساتھ اتنا ظلم کریں ان کے لعنتی ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ بھائی بولتے جاؤ, لعنتی ہونے میں شک رہ جاتا ہے. یہی وجہ ہے امام مالک کہتے ہیں یزید لعنتی ہے, امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یزید لعنتی ہے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یزید لعنتی ہے, امام شافعی کہتے ہیں یزید لعنتی ہے, امام القیہ ہراسی کہتے ہیں یزید لعنتی ہے. مہربانی. امام ابن جوزی کہتے ہیں یزید, بولتے جائیے گا, امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ یزید لعنتی ہے. اور اسی طرح تقریباً 150 سے زیادہ محدثین, علماء, ائمہ وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ یزید لعنتی ہے. اور بریلی سے میرے امام کے بڑے بھائی کی بھی آواز آئی, انہوں نے تو سب کو لتاڑا. وہ کیا کہتے ہیں؟ آل پہ سے بے باک
کیاں گستاخیاں لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان، آواز آئے، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت، تم کو مئیدہ نار کا اے دشمنان، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت، قدر والے میرے نبی نے فرمایا جو مدینے والوں کو ستائے، برائی کا ارادہ کرے، اللہ اسے نمک کی طرف پگھلا دے گا۔ ادھر اس خبیث نے اہل مدینہ پہ ظلم کیا، پھر مکے پہ اس کی فوجیں چڑھائی کرنے کے لیے گئیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کے خلاف، صحابی رسول کے خلاف یزید کی فوجوں نے کارروائی کی، جا کر مکہ مکرمہ کے شہر پر انہوں نے بمباری کی، یعنی اس وقت کے طور پر وہ جو پتھروں کے ذریعے سے، منجنیکوں کے ذریعے سے وہ جو بڑے بڑے پتھر پھینکتے تھے، اور دوسرا آگ لگانے والا مادہ وہ پھینک کر انہوں نے پورے شہر کے اندر آگ لگائی، کعبۃ اللہ کو بھی آگ لگ گئی، کعبہ شریف جل گیا، اس کی چھت جل گئی، چھت جل کر گر گئی، اندر رکھے ہوئے تبرکات بھی جل گئے۔ اب اللہ کی غیرت کو جوش آیا، اب اللہ کریم نے اس ظالم کی مہلت کھینچ لی، نبی کی حدیث کے مطابق اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ خبیث اپنی ایک معشوقہ محبوبہ کو لے کر اسے صحرا کے اندر گیا، ساتھ اس کا بندر بھی تھا، ایسا اس کا عجیب و غریب یہ خبیثانہ حرکتیں تھیں کہ بندر کے لیے اس نے سونے کی ٹوپی بنائی ہوئی ہے، سونے کا اس کے لیے زیور تیار کیا ہے، اسی اس کی محبوب بندر نے اس کتے کو کاٹا، یہ ادھر شراب پینے لگا، شراب پیتے ہوئے بدمست ہو گیا، اسی بدمستی میں اس صحرا کے اندر یہ ہلاک ہو گیا۔ جتنا عرصہ پچھلوں کو پتہ لگتا کہ اس کی کیا حالت ہوئی ہے، اتنا عرصہ اس کی لاش پھول گئی۔ جس وقت لوگ پہنچے اور ان کو کہو کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کسی یزیدی نے اپنے باپ کے جنازے کا چہرہ دیکھا تھا، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ نئی ریت نہیں ہے، یہ گستاخوں کے چہرے پرانے ایسے ہوتے ہیں جو پہچانے نہیں جاتے، ان کی شکلیں بگڑ جایا کرتی ہیں۔ اس کتے کی بھی شکل بگڑ گئی، پورا جسم پھول پھٹ گیا، امر مجبوری وہاں غلاموں کو مار پیٹ کر کپڑوں میں لپیٹ کر اس کی لاش لائی گئی اور جلدی جلدی اس کو دبا دیا گیا۔ یہ ہے گستاخان اہل بیت کی موت، یہ ہے ان خبیثوں کی موت۔ اور دوسری طرف میں بتانے لگا ہوں آج یہ جو دن ہے، یہ حضرت سیدنا زید بن زین العابدین، حضرت زید بن زین العابدین بن حسین بن علی، یعنی حضرت زین العابدین کے دو بیٹے امام باقر امام زید، تو جو حضرت زید شہید ہیں جنہیں حلیف القرآن کہا جاتا ہے، حضرت زید شہید جب انہیں حاکم وقت نے اعلاء کلمت اللہ کے نعرے کی وجہ سے جب انہیں شہید کیا تو شہید یوں کیا کہ ان کی جسد اطہر کو کاٹا، توجہ رہے، پہلے انہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا اور پھر ان کی لاش کو ایک خشک کھجور کے تنے کے ساتھ شہر کے دروازے کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 10 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال لاش وہاں لٹکی رہی۔ اس کے بعد جب حاکم مر گیا ان کی لاش مبارک کو جب اتارا گیا، اسی دوران جب آپ کے کپڑے حالات زمانہ یعنی موسمی تغیر کی وجہ سے آپ کا جسم ننگا ہو گیا، اللہ کا کرنا راتوں رات مکڑی نے آپ کے یہ جو عورت ہے یعنی آپ کی جو شرمگاہ شرم والی جگہ ہے اس کے آگے اس نے جالا تن دیا۔ اب 4 سالوں کے بعد نبی کے نواسے کے بیٹے کی لاش کو جب اتارا گیا، بزرگوں نے محدثین مفسرین نے لکھا ہے ان کی لاش ابھی تک اس طرح تر و تازہ تھی جیسے ابھی ابھی سوئے ہوئے ہوں۔ کون؟
دوستان گرامی یہ زید بن علی بن حسین بن علی ہیں، یہ نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں۔ اور پھر جس رات ان کی لاش وہاں تھی اسی رات ایک محدث کو میرے نبی کی زیارت ہوئی اور میرے نبی پاک کو دیکھا گیا، حضور آ کر اس کھجور کے ساتھ کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں میری امت نے میری اولاد کے ساتھ کیا کیا ہے۔ حضور کے آنسو بہ رہے ہیں۔ لوگوں آل محمد پہ ہر دور میں بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں، آج بھی آل بیت مظلوم ہے۔ اس وقت تیر و تلوار کے ذریعے سے ان پر ظلم ہوتے تھے، آج قلم و زبان کے وار سے ان پر ظلم ہوتے ہیں۔ ان کے ذکر کو مٹایا جا رہا ہے، ان کے نعرے لگانے والوں پر فتوے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ہر دور میں عزت اللہ نے محمد و آل محمد کی رکھی ہے۔ ہر دور میں مشکلیں ضرور آتی ہیں، لیکن نبی و نبی کی آل کے ماننے والے، نبی کی آل سے پیار کرنے والے، اللہ نے ہمیشہ ان کی عزتوں کو بلند کیا ہے۔ اب ذرا غور کرو، حسینی 4 سال کے بعد بھی تر و تازہ ہوتے ہیں۔ یزیدی تو یزیدی ہے، ان کا ابا یزید پہلی رات ہی پھول بھی گیا تھا، پھٹ بھی گیا تھا۔ ہو زمین میری نہیں ہوتی، نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا بدن میلا، محمد کے غلاموں کا جسم میلا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ یزید لعنتی کیا ہو گیا بھائی؟ واصلے کچھ بولو، واصلے جہنم ہو گیا۔ اس پر بھی یزیدیوں کی طرف سے نہ بڑے اعتراض۔ میں نے آپ کو بتا دیا سگا پتر تھے، من گیا کہ میرا پیو کون ہے، میرا باپ کون ہے، جہنمی ہے۔ لیکن یہ جو روحانی اولاد ہے، ظاہر ہے ہر دور میں یہ روحانی اولاد رہی ہے، آگے بھی رہیں گے، اور ہر دور میں حسینی رہے ہیں، آگے بھی رہیں گے۔ یہاں ہر بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنا احتساب کرے نفس کا، ہم کون ہیں؟ ہائے ہم کون ہیں؟ اور جنت کے مالکوں کے وفادار ہیں بھائی، جنت کے مالکوں کے طرفدار ہیں، رسول اللہ کی آل بیت کے غلام ہیں۔ اور یاد رکھو، انہیں ہم نعرے ان کے لگائیں یا نہ لگائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کی مدح سرائی میں قرآن ہو، جن کی مدح سرائی میں نبی کی حدیثیں ہوں، جن کی مدح سرائی میں اذان ہو، جن کی مدح سرائی میں نماز ہو۔ میں نے ایک دن یہ کہا کہ نماز کیسے؟ میں نے کہا گھٹنے توڑوا کر نماز پڑھاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جن کی عظمتیں انہیں میری تیری تقریر کی ضرورت ہے نہیں ہے، پر رب کی عزت کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ وہ ایک دفعہ ایک محدث نے لکھا تھا نا کہ لوگوں یہ مت کہو کہ خلافت نے علی کو سنوار دیا، بلکہ یہ کہو علی نے خلافت کو سنوار دیا۔ اسی طرح مت کہو کہ ہم نے جناب آل محمد کا ذکر کر دیے، بلکہ یہ کہو اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے نصیب میں نبی کی آل بیت کی وفاداری لکھ دی ہے، نبی کی آل بیت کی طرفداری لکھ دی ہے۔ اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ العزیز آل محمد کی عظمتوں کے ترانے ناپتی رہیں گی، اور آل محمد کے قصیدے پڑھتی رہیں گی، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی یہ پڑھتی رہیں گی، یہ دل بھی حسینی۔ مزہ نہیں آیا؟ ذرا مل کے آواز آئیے، دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی۔ آئے مزہ آ گیا، اسی رنگ میں ایک دفعہ پھر کہو، یہ جان بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی گرنے نہیں دیتے کندھوں سے نوازے، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے۔
کیا خوب کے نبیوں کا. دوستان گرامی، جس حکومت کے لیے، جس ریاست کے لیے اس پلید نے آل زہرا کی ان نوری کلیوں کو کاٹ کر کربلا کے میدان میں بکھیرا تھا، اور جس حکومت کو بچانے کے لیے اس لعنتی نے میرے نبی کے مدینے پر حملہ کروایا تھا، اور جس حکومت کے لیے اللہ کے گھر پہ حملہ کروایا، وہ حکومت اس کے نصیب میں نہ آئی. یہ پلید کیا ہو گیا؟ بولو ہاں، لفظ بولو نا. ہاں، باس لے جہنم ہو گیا یہ کتا. اور اس کی موت کے بعد اب قدرت کا انتقام شروع ہو گیا. المستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ الی محمد، اللہ نے حضور کی طرف وحی فرمائی، فرمایا محبوبہ انی قتلت یحییٰ بن زکریا 70,000، میں نے یحییٰ کے قتل کی وجہ سے اس وقت کے 70,000 لوگوں کو قتل کروایا. وَإِنِّي قَاتِلُ بِابْنِ بِنْتِكَ 70,000 و70,000، میں تیرے نواسے کے قاتلوں کے بدلے میں 70,000 ضربے 70,000 کو قتل کرواؤں گا. اور اگر اس کا دوسرا معنی کریں تو 70,000 اور 70,000، تو یعنی ڈبل ہو گیا، تو بھی کتنا ہو گیا؟ 1,40,000 لوگوں کو قتل کرواؤں گا. اس لیے ان قاتلان اہل بیت کا بڑا برا انجام ہوا. امام ابن جوزی نے واقعی سے روایت کی ہے کہ ایک بوڑھا جو اس لشکر میں تھا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، وہ اندھا ہو گیا. اس سے کسی نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، حاصرا عن ذراعه وبيده سيف وبين يديه انطون عليه 10 ممن قتل الحسين مذبوحين ثم لعنني وسبني ثم اكحلني بمربوط من دم الحسين فاصبحت اعمى. السوائق المورقہ، اسحاف الراغبین اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا کہ آپ بازو اوپر کیے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک چرمی فرش بچھا ہوا ہے جس پر امام حسین کے قاتلین میں سے 10 آدمی ذبح کیے پڑے. آپ یہ کہتا ہے بندہ کہ خواب میں نے دیکھا تو مجھے حضور نے دیکھا، مجھے لعنت ملامت کی، پھر ایک اس خون میں سے سلائی لے کر میری آنکھ میں سرمے کی طرح ڈالا. جب میں صبح کو جاگا تو میں امام حسین کے سر انور کو ایک یزیدی نے گھوڑے کے ساتھ لٹکایا تھا. چند دنوں کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، حالانکہ وہ بڑا خوبصورت ہے. اسے پوچھا کہ تم نے کہا جس دن سے میں نے یہ حرکت کی اس کے بعد ہر روز رات کو جب سوتا ہوں تو مرت علی لیلۃ من حین حملت تلک الراس الا واثنان یاخذان برعی ثم ينتهیان بی الی نار. کہنے لگا یار کیا کروں، جس دن سے میں کربلا سے آیا اور میں نے سر حسین کی بھی حرمتی کی، اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ 2 فرشتے آتے ہیں اور مجھے پکڑتے ہیں اور مجھے پکڑ کر آپ کے اوپر میرا منہ کر دیتے ہیں. خواب میں دیکھتا ہوں تو یہاں تک کہ اس کا چہرہ جو ہے نا کیا ہے، کالا سیاہ ہو گیا. اسی کبھی حالت میں یہ مر گیا. اہل بیت پر پانی بند ہوا اور بہت زیادہ شدت پیاس تھی. تو امام علی مقام نے جس وقت حضرت اصغر کے حوالے سے فرمایا کہ یزیدیو دیکھو ہماری اولاد جو ہے نا یہ پیاسی ہے، تو اس پر ایک خبیث ہنسا اور کہنے لگا یہ اپنے آپ کو آسمان کا جگر گوشہ سمجھتا ہے، لیکن ایک قطرہ پانی بھی پینے کو ترس رہا ہے، یہاں تک کہ یہ پیاسا ہی نہیں مرنے والا ہے. لیکن اس نے طنز کیا. امام پاک نے اسے دیکھا، فرمایا اے اللہ اس کو ایسے ہی مارنا تاکہ یہ بھی پیاسا ہی مرے. اس کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی کہ بہت زیادہ یہ پانی پینے کے باوجود سیراب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ یہ اسی طرح مر گیا. امام ابن یسیر میں اور سوائق الملک امام نے حجر نے یہ بات کر دیتا. اسی طرح ایک بدبخت جس نے امام علی مقام کے ایک شہزادے کو قتل کیا، اس بدبخت کو یہ من لگا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں ہر وقت آگ لگی رہتی اور پشت کی طرف سردی رہتی. تو اب اس کا سلسلہ یہ تھا، پیڑ کے پیچھے آگ جلاتا اور آگے سے یہ پانی جناب پیتا رہتا اور منہ اور چہرے کے سامنے یہ پانی چھڑکتا رہتا. وَهُوَ يَسِيقُ الْعَطْشَ فَيُقْطَعُ بِصَوِيبٍ وَمَاءٍ وَلَبَنٍ وَشَرِبَهُ خَمْسَةً لَكَفَاهُ فَيَشْرَبُهُ ثُمَّ يَسِيقُ فَيُسْقَى فَذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ تُنْقَضَ بَطْنُهُ. تو یہاں تک کہ یہ پانی پیاس کرتا رہا. جس کے سامنے ستو لائے گئے، پانی لایا گیا، دودھ لایا گیا، جو آتا رہا یہ پی جاتا. یہاں تک کہ 5 گھڑے بھی اگر یہ پیتا تو پی جاتا. زیادہ پیتے پیتے پھر چیختا، پیاس لگی ہے، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھولتا گیا اور پھولتے پھولتے پھٹ گیا اور یہ خبیث واسطے جہنم ہو گیا. امام سیوطی نے محاضرات میں لکھا ہے کہ حصل بالکوفۃ جدری فی بعد سنین، کہ واقع کربلا کے بعد چند سالوں کے بعد وہاں پر کوفہ میں چیچک ہوئی اور اس میں 150 لوگوں کی جو اولاد تھی وہ اندھی ہو گئی. تو پتہ کیا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ یزیدی فوج میں جو شامل لوگ تھے یہ ان کی اولاد ہے.
امام ابن حجر اسقلانی روایت کرتے ہیں تسبیح القوس کے اندر کہ صالح شامی فرماتے ہیں کہ میں نے حلب میں خواب میں دیکھا کہ کالا کتا پیاس کے ہمارے زبان میں کاٹتا ہے، تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کو پانی پلاؤں، اتنے میں آواز آتی ہے خبردار اس کو پانی مت پلاؤ، یہ قاتل حسین بن علی ہے، اس کے لیے قیامت تک یہ سزا ہے۔ اب اور اس کے علاوہ کوئی خبیث ایسا نہیں بچا کہ جس خبیث سے اللہ تعالیٰ نے انتقام نہ لیا۔ اب امت کا ہر فرد یہ سننا چاہتا ہے کہ ابن زیاد کا کیا بنا، ہولی کا کیا بنا، ان قاتلان آل بیت کا کیا بنا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا، چونکہ آل کوفہ نے خط لکھ لکھ کر امام علی مقام کو بلایا تھا، لیکن ایک موقع پر ابن زیاد کی دھمکیوں سے ڈر کر امام صاحب کے ساتھ، امام پاک کے ساتھ بے وفائی انہوں نے کی تھی۔ اس پر بہت سارے لوگ بہت شرمندہ تھے، اور ان میں سے حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھی رسول ہے، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا لوگوں اب آل محمد کا انتقام ہم پر واجب ہے۔ چنانچہ شروع میں کافی لوگ ان کے ساتھ جمع ہو گئے، لیکن بعد میں کچھ ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ سب لوگ امام پاک کے مزار پہ جمع ہوئے، معافی مانگی، پھر ابن زیاد کے خلاف جنگ کے لیے میدان میں نکلے۔ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 12,000 کا لشکر دے کر بھیجا، سلیمان بن سرد نے ساتھیوں سمیت ہزاروں شامیوں کو قتل کر ڈالا، پھر اس کی فوجیں آتی رہی اور وہ قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ ظاہر ہے ایک طرف حکومت کی اور ایک طرف یہ چند لوگوں کا دستہ تھا۔ بالآخر حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے اور ان کے ساتھی بھی باقی شہید کر دیے گئے، اور ان لوگوں کو جو تاریخ میں نام ان کا یاد رکھا گیا وہ ہے التوابون۔ کیا نام ہے؟ التوابون، توبہ کرنے والے۔ تو یہ ان لوگوں کی تحریک نے ظاہر انہوں نے ایک جرأت دے دی عوام کو کہ یار ان کا جو ہے نا حکومت ہمیں کے اس بس میں نہیں ہے کہ جناب ان کا راستہ روک سکے۔ چنانچہ حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے امام حسین کے بھائی ہیں، مدینہ منورہ میں جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو حضرت محمد بن حنفیہ سے اجازت دے کر مختار ثقفی، یہ عبید اللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مجاہد صحابی تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں مختار ثقفی، یہ میدان میں آیا، اس نے حضرت محمد بن حنفیہ سے اجازت دی اور عراق، کوفہ اور خراسان کے اندر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد اس نے انتقام کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ مختار نے لسٹیں تیار کی اپنی فوج کے ذریعے سے، اور چن چن کر اس نے کوئی ایک بندہ بھی نہیں چھوڑا کہ جو کربلا کے واقعے میں آل محمد کے خلاف نکلا ہو اور پھر وہ دھرتی پہ باقی رہا ہو۔ عمرو بن سعد مختار، یہ جو عمرو بن سعد ہے، مختار نے ایک دن کہا کہ میں ایسے بندے کو ماروں گا جس سے مومنین کے دل بھی خوش ہوں گے، ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے، اللہ کے حبیب بھی خوش ہوں گے، تمام امت خوش ہوگی۔ چنانچہ اگلے دن اس نے بلایا، عمرو بن سعد کا بیٹا حفص آیا، پوچھا باپ کدھر ہے؟ کہنے لگا وہ گھر ہے۔ اس نے اپنا محافظ بھیجا اور ابن سعد کا سر کاٹ کر لیا، بیٹے کے سامنے رکھا اور کہا یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہ میرے باپ کا سر ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور پھر کہا ابن سعد کا سر حسین کے بدلے اور یہ اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے۔ اس نے سروں کو محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ منورہ میں بھیجا۔ مختار نے سینکڑوں لوگوں کو چن چن کر سولی پر لٹکایا، اور یہ تو عمرو بن سعد ہے، اس کے والد ہیں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، یہ ایسے مقبول الدعوات تھے، یہ ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی، حضور نے ان کو یہ دعا دی تھی، تو انہوں نے اس بیٹے کو بدعا دی تھی، کس نے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔ ہولی بن یزید، سمجھ آ گئی؟ ہولی بن یزید، یہ ایک بدبخت چھپا بیٹھا تھا اپنے گھر میں، مختار کی فوجیں گئی، اس کی بیوی محب اہل بیت تھی، کیونکہ جس دن سے اس نے سر حسین کو لا کر گھر میں رکھا تھا اس کو اس سے شدید نفرت ہوئی تھی، تو مختار کی فوجوں نے مکان کو گھیرا، اس نے اپنی بیوی کو اندر سے باہر بھیجا، جاؤ وہ اندر نہیں ہے۔ وہ باہر نکلی اور کہنے لگی میرا شوہر اندر نہیں ہے، اور ساتھ اشارہ کیا کہ اندر ہی ہے۔ فوجیں اندر گئیں اور اس خبیث کو بھی باس لے جہنم کر دیا گیا، اور اس کو پھر اس کا سر کاٹ کے اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ شمر لانتی یہ کوفے سے باہر نکلا اور کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک گاؤں میں چھپ گیا۔ اب آپ نے توجہ سے سننا ہے، مختار کی فوجوں نے اس کو بھی ڈھونڈ نکالا، اس کو قتل کیا، اس کی لاش امام طبری لکھتے ہیں کتوں کے آگے پھینکی، کتوں نے بھی اس کو کھانے سے انکار کر دیا۔ توجہ ہے، گویا کتوں نے بھی پسند نہیں کیا کہ قاتل حسین کے جسم کا کوئی گوشت ہمارے جسم میں جائے۔ کتنے برے ہوتے ہیں یہ جہنمی، کتنے برے ہوتے ہیں اہل بیت کے ناصری یہ دشمن، اللہ اکبر۔ پھر ایک شخص جس نے امام علی مقام کے سر انور سے ٹوپی بدتمیزی سے اتاری تھی، اس کو گرفتار کیا گیا، اس کا نام مالک المحاربی تھا۔ مختار نے اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹے
اس کو چھوڑ دیا، یہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حکیم بن نفیل، اس نے غازی عباس رمضان کے لباس پر اور تلوار پر قبضہ کیا تھا اور امام پاک کو تیر مارا اور کہا کرتا تھا کہ میرا تیر ان کے پاجامے میں لگا ہے۔ اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو ننگا کر کے اس کے بدن پر اتنے تیر برسائے گئے کہ یہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے علاوہ زیاد بن مالک، عمران بن خالد، عبدالرحمن بن ابی خشقارہ، عبداللہ بن قیس، ان لوگوں کو بھی مختار سبوی نے سرے بازار قتل کر دیا۔ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارنے والا شخص زید بن رباح، اس کے پیٹ میں مارا گیا، تیر مارا گیا، پھر اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور اس کو زخمی حالت میں اس کو قتل کیا گیا اور اس کو بھی جلا دیا گیا۔ عامر بن سبیل نے کئی اہل بیت کے افراد کو نیزوں کے زخم لگائے تھے، اس کو نیزوں سے مار 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 کر قتل کر دیا گیا۔ اب سب سے بڑے دشمن اہل بیت ابن زیاد کی باری ہے۔ ابن زیاد پہلے تو لڑتا رہا، مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم بن مالک اشتر، وہ فوجیں لے کر گئے، پہلے تو لڑتا رہا لیکن جب شکستیں کھائیں تو پھر یہ بھاگ گیا۔ موصل کے باہر اس کی فوجوں سے ٹکرا ہوا، یہ شکست کھا گیا اور آپ سمجھ سکتے ہو یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں ان میں ہزاروں لوگ کیا ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے نا اس کے مطابق ہزاروں کیا ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ تو پھر مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کو پکڑ لیا۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ ایک بات کیا آپ کو سناتا ہوں کہ یہ بھاگتا رہا کون؟ یہ ابن زیاد۔ ایک دن یہ بھاگتے بھاگتے ایک گاؤں کے قریب سے بھاگ رہا تھا، وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے خیمے نصب کیے ہوئے اور ان خیموں کے دائیں بائیں کچھ لوگ کھڑے، تو یہ بری حالت میں تھا، یہ گیا تو جیسے ہی اس کو وہ خیمے امام زین العابدین کے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام حج کر کے واپس جو ہے وہ جا رہے تھے، تو راستے میں جو ہے یہ خبیث وہاں پر پہنچا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ فوراً اس کو پانی پلاؤ۔ جب اس نے پانی پی لیا، امام نے فرمایا ایسے شربت پلاؤ، شربت پلایا۔ اس نے جب امام زین العابدین کو دیکھا پہچان لیا، شربت وغیرہ پانی وغیرہ پی کر کہنے لگا لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں، وگرنہ میرے جیسے بندے کو تو آپ قتل کرنا ہوگا سمجھتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے فرمایا جس کے ہاتھوں سے اس نے 6 مہینے کا اثر بھی نہ بچاؤ، جس نے اس کے بھائیوں اور چچاؤں کو بے گناہ قتل کیا ہو، اپنے قاتل کو لوگ بھولا نہیں کرتے۔ اے ابن زیاد، تو جس حالت میں میرے پاس آیا، تیری یہ حالت دیکھ کر یہ پانی میں نے تجھے پلایا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے چاہتے تو قتل کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جو تو نے کیا وہ تیرا کام تھا اور جو ہم نے کیا یہ آل محمد کا کام۔ حیرانی کی بات یہ کہ امام زین العابدین کو پتا تھا کہ مختار کی فوجیں اس کے پیچھے جاتے تو آسانی سے اس کو گرفتار کروا دیتے۔ آپ نے اس کو کہا تو جدھر جاتا ہے تو چلا جا۔ قیامت تک کے لیے آل محمد کے شہزادے نے بتا دیا ہے کہ آل محمد اپنے نانے کے اس انداز کرم اور رحمت اس کو بھولے نہیں ہے۔ دشمن قاتل اس کے لیے بھی شربت پیش ہوئے۔ چنانچہ یہ ابن زیاد کے بھاگتا ہوا پھر پکڑا گیا، اس کو ابن اشتر نے اس کا سر قلم کیا اور اس کا کاٹ کر مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے کے سامنے اسی تخت پہ جس پر یہ بیٹھا تھا اور جس جگہ پر سر حسین رکھا گیا تھا، اسی دربار میں، اسی دارالحکومت کے اندر، اسی دارالامارت کے اندر یہ ابن زیاد کا سر اسی طرح تشت میں رکھ کر کس کے سامنے؟ مختار سخوی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب لوگوں نے حیرانگی سے دیکھا۔ روایات میں آتا ہے، ترمذی نے حدیث حسن لکھی ہے اور کئی حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اتنے میں دربار میں ایک شور مچا، آ گیا وہ آ گیا۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا کیا آ گیا، تو دیکھا کہ ایک کالا سانپ آیا اور وہ سیدھا اس سے رکھے ہوئے تشت پہ چڑھا۔ اس نے سر کے اوپر پہلے گھوما اور پھر اس کے نتنوں میں گھسا، نتنوں سے گھس کر منہ کے راستے سے یہ واپس نکلا۔ 3 دفعہ اس سانپ نے ایسے کیا، پھر جو ہے نا وہ وہاں سے نکلا اور غائب ہو گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قاتلین امام علی مقام کا انجام لوگوں کو دکھا دیا، مگر نہ سانپ کا آنا، سر میں گھسنا، اس کا کیا مطلب ہے بتا دیا۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، تلک دار الاخرہ، وہ ایک آخرت کا گھر باقی ہے، آخرت کا انجام ان لوگوں کا باقی ہے۔ تو یہ جو مختار تھا، اس کا جو شمر سگا بہنوئی تھا، توجہ ہے سب کی، بہنوئی تھا، اور اسی طرح اور اس کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، جس میں اس کے بھانجا بھی تھا اور کئی اور قریبی رشتہ دار۔ اس مختار نے ان میں سے کسی ایک کو بھی معاف نہیں کیا، یہ کہتے ہوئے کہ بے شک میری بہن کا گھر اجڑ رہا ہے، لیکن توجہ ہے
لیکن حسین کی بہن سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. اس نے تمام قاتلین کو واصل جہنم کیا. یہ جو مختار سقفی ہے اس کے حوالے سے اہل سنت کی کتابوں میں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے. ایک یہ کہ اس نے دعوی نبوت کر لیا تھا، بعد میں گمراہ ہو گیا تھا. یہ بھی ہماری مستند حدیث کی اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. اور دوسری رائے یہ کہ یہ کوئی صحیح سند سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ مرتد ہوا اور اس نے دعوی نبوت کیا، کیونکہ جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کے اندر یہ نام اس کا مینشن نہیں ہے، بلکہ بنو ثقیف کا ایک ذکر ہے، اس کا نام مینشن نہیں ہے، نام بعد والوں نے مینشن کیا ہے. واللہ عالم بالصواب. جو مرضی ہو جائے. لیکن عبداللہ بن عباس کے بیٹے سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا باقی معاملات اپنی جگہ پر مختار نے قاتلان امام حسین کو قتل کر کے، اور اس کو ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، باقی معاملات اپنی جگہ پر اس نے امت کا سینہ ٹھنڈا کر دیا. کس نے؟ مختار سقفی نے. اگر اس نے دعوی نبوت کیا ہے تو ظاہر ہے لعنت اللہ علی اعداء النبی، بھائی جو اس طرح کا بندہ وہ تو پھر لعنتی ہے، ہم اس کے بارے میں تو اچھا رویہ نہیں رکھ سکتے. اگر اس نے ایسا بولیے، اگر اس نے ایسا کیا ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا جیسے بعض لوگوں کی یہ رائے کہ یہ بھی جناب اس وقت کے جو بنو امیہ کے پالتو راوی ہیں یہ ان کا گھڑا ہوا ایک افسانہ ہے، اور اس کے اوپر بھی کئی لوگوں نے دلائل دی ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آل بیت اطہار کی خدمت کرنے والوں کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتا ہے. باقی رہ گیا یہ کہ اگر اس نے دعوی نبوت کیا ہے تو پھر یہ اتنا بڑا کام اللہ ایسے کیسے لے سکتا ہے؟ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نبی پہلے بتا کے گئے تھے ان اللہ تعالیٰ لیؤید ھذا الدین برجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کو رجل فاجر کے ذریعے سے بھی قوت عطا فرما دے گا. تو اس لیے اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر ایک طرف کی رائے کسی کی مستحکم ہے تو ادھر کھڑا رہے، بصورت دیگر یہ کیا کرے، سکوت اختیار کرے، خاموش رہے. تو اس حوالے سے آپ نے کبھی بھی ہمارے منہ سے اس کی نہ تو حمایت سنی ہوگی اور نہ ہی میں اس پر لعنت کرتا ہوں. یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر دعوی نبوت کیا ہے اس نے تو پھر کیا ہے، لعنتی ہے. لیکن دوسری طرف کی روایت میں بھی ساتھ موجود ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ انسان اوکھے نہ بڑے تے نہ منتا منے. بہرحال دونوں طرف کی رائیں اچھی رائے تو یزید کے والے سے بھی موجود ہیں بھائی، ہے نا. اور مخالفت کی بات آئے تو نبی کے چاچے کو بھی کافر کہا گیا. اس طرح تو بہت ساری چیزیں تاریخ میں اس طرح سے موجود ہیں، لیکن یہ سب تحقیقی باتیں ان کے حوالے سے میرے خیال میں ہمیں کسی بحث و تمہیز میں نہیں پڑنا چاہیے. اتنی بات پر ہم سارے متفق ہیں، مختار جو بھی تھا پر اس نے امت کے سینوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیا. دے دیتی بندے نے کیا کر دیا، مزہ دے دیا. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اہل بیت اطہار کی محبت میں فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.